السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ گھر سے وضو کر کے نماز کے لیے مسجد کی طرف جاتے ہیں، اور جب مسجد کے قریب پہنچتے ہیں جماعت کا وقت بھی ہونے والا ہوتا ہے اور دوبارہ باتھ روم جانے کی حاجت محسوس ہوتی ہے، قضاء حاجت جو ہے وہ ایک مجبوری یا تقاضا سامنے آتا ہے، تو ایسی صورت میں بعض دفعہ ذہن میں یہ آتی ہے بات کہ نماز پڑھ لی جائے اور پھر قضاء حاجت سے فارغ ہوا جائے، تو کیا یہ عمل صحیح ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے، یہ عمل صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دو خبیث چیزوں کو روک کر نماز نہ پڑھو۔ اس سے مراد پیشاب یا پخانہ ہے، یعنی انسان اگر قضاء حاجت کرنا چاہتا ہو، اس کی ضرورت محسوس کر رہا ہو، پیشاب اس کو آیا ہو، یعنی چھوٹی یا بڑی حاجت لوگ کہہ دیتے ہیں، یہ ہو تو اس سے پہلے فراغت حاصل کرنی چاہیے، پھر نماز پڑھنی چاہیے، تاکہ انسان نماز پوری توجہ کے ساتھ پڑھ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی پوری توجہ کے ساتھ، شوق کے ساتھ وہ نماز ادا کرتے ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، وہ کامیاب ہو گئے۔ تو اس لیے نماز جو ہے اس مجبوری سے فارغ ہو کر پڑھنی چاہیے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان بھی ہے کہ جب تمہارے سامنے کھانا رکھ دیا جائے اور ادھر سے نماز کا وقت ہو جائے فابدؤوا بالعشاء، تو پہلے کھانا کھا لو پھر نماز پڑھو، تاکہ بھوک کی وجہ سے توجہ ادھر ادھر نہ رہے اور کھانا سامنے آ جانے کی وجہ سے نماز کے اندر خیال نہ آئے کھانے وغیرہ کا۔ تو اس لیے اگر انسان کو بھوک بھی لگی ہو اور کھانا سامنے رکھ دیا گیا ہو، تو پھر وہ پہلے نماز پڑھنے کی بجائے کھانا کھائے، کھانا کھانے سے فارغ ہو کر پھر آرام کے ساتھ نماز پڑھے۔ تو اس لیے یہی حکم قضاء حاجت وغیرہ کا ہے کہ اگر وہ نماز سے پہلے اس کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ کہے میں جلدی جلدی نماز سے فارغ ہو لیتا ہوں اور پھر قضاء حاجت کے لیے جاؤں گا، تو یہ عمل صحیح نہیں ہوگا۔ وہ پہلے قضاء حاجت سے فارغ ہو اور پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ وہ نماز ادا کرے۔